اذا السماء انشقت، جب آسمان پھٹ جائے گا، وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ، اور سن لے گا وہ آسمان اپنے رب کے حکم کو۔ دینی اور دنیاوی معلومات کے لیے اس چینل محمد اسامہ شاہ الوی کو سبسکرائب کریں۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ اذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت، وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت، وأذنت لربها وحقت۔ صدق اللہ العظیم۔ پارہ نمبر 30 سورت الانشقاق، پارہ نمبر 30 کی چھٹی سورت ہے۔ آج ہم اس کو شروع کر رہے ہیں۔ اس کی پہلی ابتدائی 5 آیات ہم نے تلاوت کی ہیں، آیت نمبر 1 سے آیت نمبر 5 تک۔ ترجمہ اس کا کچھ اس طرح ہے: اذا السماء انشقت، جب آسمان پھٹ جائے گا، وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ، اور سن لے گا وہ آسمان اپنے رب کے حکم کو، وحقت، اور لائق ہے وہ آسمان کہ وہ اپنے رب کا حکم مانے۔ وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ، اور جب زمین پھیلا دی جائے گی، وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ، اور ڈال دے گی اس چیز کو جو اس میں ہے، وَتَخَلَّتْ، اور خالی ہو جائے گی، وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ، اور سن لے گی اپنے رب کا حکم، اور لائق ہے وہ زمین کہ وہ اپنے رب کے حکم کو مانے۔ آیت نمبر 1 سے آیت نمبر 5 سورت انشقاق تلاوت کی، ترجمہ کیا۔ ماقبل جو سورت ہم نے پڑھی تھی سورت کوّرت، اس میں نے آپ کو بتایا کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما وہ فرماتے ہیں کہ جس نے قیامت کو اپنی آنکھوں سے دیکھنا ہو، وہ سورت کوّرت، سورت انشقاق اور آگے اذا السماء انفطرت، ان صورتوں کا مطالعہ کر لے، ان کو پڑھ لے تو اس کو پتہ چل جائے گا کہ قیامت کیسی ہوگی۔ آج جو ہم نے سورت شروع کی ہے وہ سورت انشقاق ہے، اذا السماء انشقت۔ اس کو انشقاق بھی کہتے ہیں، اور انشقت اس کا نام سورت کا یہ بھی رکھا جاتا ہے۔ ما قبل سورت سے اس سورت کا ربط یہ ہے کہ ما قبل سورت میں احوال قیامت بیان ہوئے، اور نیک لوگوں کا، بد لوگوں کا، اللہ تعالیٰ نے ان کی جزا کا، سزا کا بیان کیا۔ اس سورت میں بھی اسی مضمون کے اوپر اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کلام کریں گے۔ اذا السماء انشقت، قیامت کے احوال میں سے ایک احوال ہے کہ اللہ رب العزت کہہ رہے ہیں کہ جب آسمان پھٹ جائے گا، یعنی کہ ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گا۔ ما قبل میں نے آپ کو بتایا اذا السماء انفطرت ہے، اس سے پہلے آپ نے پڑھا تھا وفتحت السماء فکانت ابوابا، اذا السماء کشطت، یعنی کہ اس طرح کے بہت سارے آپ نے ما قبل میں آیات پڑھی جن کی یہی تفسیر تھی کہ آسمان پھٹ جائے گا، ریزہ ریزہ ہو جائے گا، اس کے اندر دروازے بن جائیں گے، فرشتے دنیا میں آئیں گے، دنیا کے اندر آ کے وہ نظام کو جو ہے وہ تہس نہس کر دیں گے، درہم برہم کر دیں گے۔ یہ نفخہ اولا کے وقت جو ہے وہ حالات ظاہر ہوں گے۔ وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ، اذن کہتے ہیں، اذن کا معنی ہوتا ہے حکم، یعنی کہ سن لینا۔ مقصد یہاں سے یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ آسمان کو حکم دیں گے کہ تو پھٹ جا، تو آسمان جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی فوراً اطاعت کرے گا۔ یہ نہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت نہ کرے اور اللہ تعالیٰ کے حکم کو ہے وہ پورا نہ کرے اور پھٹے نہیں، ایسا نہیں ہوگا۔ جب اللہ تعالیٰ آسمان کو حکم دیں گے تو وہ روح گردانی نہیں کرے گا، بلکہ حکم کی تعمیر کرے گا، اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرے گا، اور وہ آسمان اللہ تعالیٰ کے حکم سے پھٹ جائے گا۔ وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ، مد آپ نے سنا ہوگا، عربی میں بھی مد آتی ہے۔ مد کا معنی ہوتا ہے کھینچنا، لمبا کرنا، اور جب زمین یعنی کہ کھینچ دی جائے گی، لمبی کر دی جائے گی، اس کا مطلب یہ ہے، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن جو زمین ہے اس کو کھینچ کر بڑا کر دیا جائے گا، لمبا کر دیا جائے گا، جیسے کسی چمڑے کو کھینچ کر بڑا کر دیا جاتا ہے۔ اور وہ کیوں بڑی کر دی جائے گی؟ کیونکہ جتنے بھی لوگ ہیں
اولین میں سے ہیں، آخرین میں سے ہیں، ان کو اس زمین کے اوپر جگہ مل جائے کہ وہ کھڑے ہو جائیں، اور جگہ بھی صرف اتنی ملے گی کہ وہ ان کے 2 پیر رکھنے کے برابر جگہ ہوگی، یعنی کہ ان کے پاس کوئی زمینیں نہیں آ جائیں گی، بڑے تنگ ہو کے جتنا ایک آدمی ایک جگہ کھڑا ہو سکتا ہے، رش کا ماحول ہوگا، تو بس اتنی ہی ان کو 2 پیر رکھنے کے لیے جگہ ملے گی۔ تو اس سے مراد یہ ہے کہ زمین کو کھید دیا جائے گا، یعنی کہ زمین اب جو جتنے اب زمین کا ایک محور ہے، زمین کی جو لمبائی، اس سے زیادہ زمین بڑی ہو جائے گی۔ وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ، مقصد یہ ہے کہ زمین پھٹ جائے گی، اور پھٹنے کے بعد جو کچھ زمین کے اندر ہے وہ سب کچھ باہر اگل دے گی۔ اس سے مراد مردے ہیں، خزانے ہیں، یعنی کہ زمین کے اندر جو جو چیزیں پائی جاتی ہیں وہ سارا کچھ زمین جو ہے اس کو باہر کو نکال دے گی، اندر سے زمین بالکل خالی اور فارغ ہو جائے گی۔ وَآذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ، ماں قبل میں ابھی اس کی تفسیر کی کہ اللہ تعالیٰ جو زمین کو حکم دیں گے، زمین وہی کرے گی، اس سے اللہ تعالیٰ کے حکم کی اطاعت کرے گی، اللہ تعالیٰ کے حکم سے روگردانی نہیں کرے گی۔ اور یہ ہمارے طرف بھی ایک اشارہ ہے کہ ہمیں بھی اللہ تعالیٰ کے حکموں سے روگردانی نہیں کرنی چاہیے، بلکہ اللہ تعالیٰ کے حکم کو ماننا چاہیے۔ آج کے سبق سے بھی ہمیں یہی معلوم ہوتا ہے کہ اگر ہم اللہ تعالیٰ کے حکم کو مانیں گے، ان کے جو تعلیمات ہیں اس پر عمل کریں گے، تو ہماری زندگی سنور جائے گی، ہماری آخرت سنور جائے گی، ورنہ ہماری زندگی بھی برباد ہے، آخرت بھی برباد ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے دین کے اوپر صحیح طریقے سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن پاک کا جو ہم اس کے ایک چھوٹا سا ایک ہم نے اس کی تفسیر ترجمہ جو لوگ سن رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں، بیان کر رہے ہیں، محنت کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے لیے بھی اس کو ذخیرہ آخرت میں سے بنائے، اور آخرت میں اس کی گواہی ان کے لیے قبول کرے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ دینی اور دنیاوی معلومات کے لیے اس چینل محمد اسامہ شاہ الوی کو سبسکرائب کریں۔